مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی گئی جس میں اس کی جان چلی گئی. اور یہ ہم ہر کچھ دن کے بعد اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں. مدرسوں کے اندر بچوں کو کسی دوسرے ریلیجن کے بارے میں یا کسی دوسری کنٹری کے بارے میں بھی نفرتیں سکھائی جا رہی ہیں, اور گراؤنڈ میں کھڑا کیا ہوا انہوں نے طرح طرح کے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے جی کافروں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس قسم کی باتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں. ایک طرف تو پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑی پیسفل کنٹری ہیں, اور دوسری طرف بچوں کے ذہنوں میں جو ہے اس قسم کی باتیں ڈالی جا رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آپ بھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ کئی بچوں کے ساتھ غلط کام بھی مدرسوں میں کیے جاتے ہیں. اس وقت ان لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں آتا کہ یہاں قرآن رکھا ہے یا یہاں پہ نماز ہوتی ہے یا یہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ ہو. لیکن یہ چیزیں سر بہت ٹائم سے چل رہی ہیں. گورنمنٹ جو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے, فنڈز ان کو مل رہے ہیں, کئی فوٹوز اور کئی ویڈیوز ایسی آئی ہیں جس میں اتنا ان کو فنڈ جمع ہو جاتا ہے, ڈونیشن اتنا جمع ہوتا ہے کہ شاید میں تو کئی بار شو میں کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پیسے لے لیں تو شاید آئی ایم ایف سے نہ لینا پڑے پاکستان کو, اتنا فنڈ ان لوگوں کے پاس ہے. اور پھر یہی لوگ جہادی تیار کر کے کبھی کشمیر میں کبھی فلسطین میں کبھی کہیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آخر کیوں جو اتھارٹیز ہیں انہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہ سب سے زیادہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے یا سیکچول وائلنس ہے وہ یا جیلوں میں یا پھر مدرسوں میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نارمل طریقے سے کوئی ایسا سلسلہ ہے نہیں کہ آپ اپنی جو سیکچول نیڈز ہیں جن سے ضروریات کو پورا کر سکیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ڈسپوزل پہ وہ بچے ہیں, آپ کے رحم و کرم پہ بچے ہیں, اور کوئی اوور سائٹ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, تو آپ تو پھر ان کے ساتھ زیادتی کریں گے, ان بچوں کے ساتھ. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ چونکہ آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے, جیسے آپ کی ہوا آکسیجن آپ کی ایک نیڈ ہے, 3 منٹ یعنی یا 6 منٹ سے زیادہ اگر آپ کو ہوا یا آکسیجن نہ ملے تو آپ مر جائیں گے. آپ کو 3 دن سے زیادہ اگر 3 دن تک پانی ملے آپ رہ لیں گے, 3 دن کے بعد تو پھر آپ مر جائیں گے اگر پانی نہیں ملے گا. اسی طرح خوراک وہ زیادہ عرصہ ہے, وہ 6 سے 8 ہفتے تک خوراک کے بغیر آپ رہ لیں گے لیکن پھر آپ مر جائیں گے. اسی طرح سیکچول نیڈ بھی آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے, اور اگر وہ ایک نیچرل طریقے سے فلفل نہیں ہوتی تو پھر جو اس قسم کے طریقے ہیں وہ اختیار کرتی ہیں یہ لوگ. تو اس لحاظ سے پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکس ورکرز ہیں وہ جو بھی کام کر رہی ہیں وہ بہرحال وہ ایک نیچرل طریقے سے لوگوں کو ایک کچھ پیسوں کے عوض ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنی نیڈز کو پورا کر لیں. جب آپ اس چیز کو ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر لوگ یہ اس قسم کے طریقے اختیار کریں گے جیسے جیلوں میں ہوتے ہیں, جیسے مدرسوں میں ہوتے ہیں. امریکہ میں اور بہت سے یورپین کنٹریز میں باقاعدہ طور پہ آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے مل لیں یا گرل فرینڈ سے مل لیں یا کسی سیکس ورکر سے مل لیں, وہ باقاعدہ, تاکہ ایک نیچرل جو ایک نیڈ ہے وہ فلفل ہوتی رہے. تو یہاں پہ چونکہ اس چیز پہ پابندی ہے تو پھر وہ ان کے سامنے جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں ابھی جو واقعہ ہوا ہے اسی قسم کا. سر میں نے تو ابھی پڑھا تھا ریسنٹلی, پتہ نہیں پنجاب کا ہی شاید بتایا تھا کہ وہ پنجاب نے پرمیشن دی ہے کہ جو جیل میں قیدی ہیں وہ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ لکھوی اور کیا کیا تھا, وہ اس کے بھی جیل میں بچے پیدا ہو رہے تھے. لیکن سر یہاں پر جو کیسز ہو رہے ہیں مدرسوں میں, وہ ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ بیچلرز ہوں یا ان میرڈ ہوں اور اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو ہر عمر کے لوگ اور وہ بھی جن کی فیملیز موجود ہیں وہ تک اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ پائے گئے. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی کہہ لیجیے مینٹل ڈس آرڈر یا کچھ اور بات بھی تو ہو سکتی ہے. دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, وہ ایک فیکٹر ہے کہ اگر فرض کر لیں جو بھی وہ پڑھا رہا ہے وہاں پہ کوئی قاری ہے, وہ ان میرڈ ہے, کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے, تو وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا. وہ یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی سر کرنے میرڈ جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ان میرڈ. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ہے, وہ جو میرڈ بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں,
जिनके कई बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि ओवरसाइट नहीं है कोई प्रॉपर। बल्कि आज तो एक साहब ने एक जगह लिखा कि मदरसों के अंदर और ये मौलवियों के हुजरों के अंदर बाकायदा तौर पे कैमरे फिट होने चाहिए ताकि पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। मदरसों में कैमरे लगाए जाने चाहिए कि भाई, ताकि इनको पता हो कि भाई ये इन पे नजर रखी जा रही है। मैंने डॉक्टर इश्तियाक के साथ एक शो किया था, बल्कि वो काफी वायरल भी हुआ था। उसका क्लिप जो था उसमें वो कह रहे थे कि उनके भाई ने बताया कि वो कहीं रह रहे थे पाकिस्तान में किसी जगह पे, तो वहां पर जो था कोई, तो वो मतलब वो बकरियों के साथ, मुर्गियों के साथ भी ये लोग इस किस्म की हरकतें, मैं तो मुर्गी और बकरी सुन के हैरान हुई थी, लेकिन ये कि वो करते इस किस्म की हरकतें भी करते हैं लोग। देखिए ना, परवर्शंस है ना, सारी परवर्शंस हैं कि मैं फिर वही बात करूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि एक आपके पास एक आउटलेट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि हर चीज के ऊपर एक ओवरसाइट होनी चाहिए। मदरसों को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इनके जो निसाब हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये पहले तो सर्वे किया जाए कि भाई कौन से मदरसे हैं जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो रही है और क्यों हो रही है। तो डेटा जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है इसके लिए, डेटा इकट्ठा किया जाए और ऐसे मौलवी उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए जो कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जाते हैं, और सख्त सजाएं दी जाए उनको, ताकि दूसरों को भी नसीहत हो कि यार ये जो कुछ कर रहे हैं ये इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो बेसिकली तो ये एक इशू रेगुलेशन का है। गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना है इन इदारों को, इन पे नज़र रखनी है, और तब ये मुमकिन होगा कि आप इन चीज़ों का सद्देबाब कर सकें। अदरवाइज तो ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन सर एक्सट्रीमिज्म भी तो इन मदरसों से फैल रही है। ये दूसरे रिलीजन के बारे में नफरत, हम सुपीरियर हैं और बाकी सब जो है वो हमारे आगे कुछ नहीं है, ये चीजें भी तो ये बच्चों के जहन में डाल रहे हैं। इस खराबी के अलावा कि जो वहां से लोग इंतहा पसंद होकर ही निकल रहे हैं, उनको किसी के दूसरे के रिलीजन या दूसरे की बात जो है वो बर्दाश्त ही नहीं है। एकदम से जो हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ जो ये लेकर आए खौफनाक किस्म का, और उसके तहत भी कई चीजें हो जाती हैं, और लोग जो बच्चे जाहिर बचपन से अगर सुनते आ रहे हैं कि जी बाकी कोई रिलीजन भी ठीक नहीं है, तो इस किस्म की चीजें भी मदरसे बहुत ज्यादा इन चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं। डेफिनेटली देखिए ना, अब कोई बाकायदा कोई एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो नहीं है ना, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो नहीं है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स इनके कॉमन है, मसलन हिफ्ज़ कुरान जो है वो सिखाया जाता है, तफसीर सिखाई जाती है, फ़िक़्ह सिखाई जाती है, अहादीस सिखाई जाती हैं, और जनरली इस्लामी मज़ामीन ही सिखाए जाते हैं। दरस निज़ामी जो है 18वीं सदी का वो ही इनका सिलेबस है। लेकिन जो जदीद उलूम है उनकी तरबियत या उनकी तालीम नहीं दी जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान के मदरसों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो होमोसेक्सुअलिटी को लेके है। वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए, उन लोगों के साथ में जो वहाँ के मौलवी हैं वो अक्सर देखा जाता है। कई सारी वीडियोज़ लगातार पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। हम आपको वो वीडियोज़ तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इन वीडियोज़ में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मौलवी मौलाना हैं वो लगातार बच्चों का शोषण करते हैं। और ये घटनाएँ कोई नई नहीं है कि वो आज हो रही हैं। ये सदियों से ऐसा होता हुआ आ रहा है, जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं क्योंकि वो उस लायक नहीं होते कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो सबसे आसान जो तरीका होता है वो उनको मदरसा में भेजने का होता है, और वहाँ पर जो खबरें आती हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, भारत के भी कई मदरसों में आपने देखा होगा कि ऐसे वीडियोज़ सामने आई हैं जिसमें जो मौलवी होता है, जो वहाँ पे पढ़ाता है, तालीम देता है, वो बच्चों का शोषण करता है। ख़ासकर ये जो मामले हैं वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत से बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के साथ जब ये शोषण होता है, जिसमें लड़कियां भी शामिल रहती हैं,
تو وہ بچے نا آواز نہیں اٹھا سکتے، آواز اپنی بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک بچے کے ساتھ میں ایسا کیا گیا اور اس میں اس کی موت بھی ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے، بلکہ سپورٹ کرتی ہے کہیں نہ کہیں ان مدرسوں کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن مدرسوں کے اندر جس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سرکار کی نظر رہتی ہے لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسلام کا پرچارک سمجھتے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور جن بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اگر وہ بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔